بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے ہم پاکستان 2023 میں کیسا ہوگا، پورا سال 2022 پوری قوم ٹینشن انزائٹی میں رہے، رجیم چینج ہوا، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ وی لاگ بھی کرتے رہے، لیکن اوور آل ویو دینے جا رہا ہوں پاکستان کا سال یہ کیسا ہوگا، منتھ وائز بھی اور جنرل بھی۔ لہٰذا سٹارٹ پاکستان کا ہمارا جو زوڈک سائن شروع ہوتا ہے 21 دسمبر سے، تو 21 دسمبر کو ہم جنوری کا مہینہ کرتے ہیں۔ تو 21 دسمبر کو ایک چیز بہت بہتر ہونے جا رہی ہے کہ جوپیٹر پاکستان کے 9th ہاؤس میں آ جائے گا اور 9th ہاؤس کی ٹرائن آپ کو دے دے گی، جس سے حالات کنٹرول میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جو دسمبر کا آخری ہفتہ ہوگا، اس میں یہ حکمران اور اپوزیشن یہ آپس میں بہت لڑائیاں جھگڑے، ایلیگیشن، آڈیو لیک، فلاں لیک، یہ کریں، پنجاب گورنمنٹ میں بھی کچھ چینجز آنے کی کریں گے، کوئی گورنر کا رول ہوگا، کوئی اس طرح ہوگا، لیکن معاملات آخر پہ عدالت میں ہی جائیں گے اور وہیں پہ جا کے سیٹل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور سٹارٹ پاکستان کا جنوری کا مہینہ جو ہے نا، کیونکہ پاکستان بائی برتھ سن، سیٹرن، وینس، مرکری، اور سن بھی نیگیٹو، مرکری بھی نیگیٹو، وینس بھی نیگیٹو، تو لہٰذا پاکستان سے سیاستدان کو، پولیٹیشین سے، بیوروکریسی سے کوئی سکھ نہیں ملے گا۔ یہ ہمیشہ ہی پاکستان کو نوچنے، چھوٹنے، کھانے پینے میں لگے رہیں گے۔ تو پاکستان کا جنوری کا مہینہ بہت ہی سخت محنت کرتے ہوئے گزرے گا، اور ڈیفالٹ لیس میں جو افواہیں اڑیں گی، پاکستان کی اکانومی بیٹھ گئی، پاکستان کا یہ ہوگا، بٹ فارچونیٹلی سن کو جب اسکیل مل جائے گی تو گورنمنٹ کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا، اور ڈیفالٹنس میں پاکستان نہیں جائے گا۔ پاکستان اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور گورنمنٹ تھوڑی سی سٹیبل ہو جائیں گی۔ یہاں پہ رول آف جوڈیشری جو ہوگا نا، وہ بہت آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں پہ 9th ہاؤس میں آپ کا جوپیٹر پازیٹیو ہو گیا ہوا ہے، تو اس لیے جوڈیشری ہی فائنل کرے گی یہاں پہ، اور پاکستان کی مزری کو، obstacles کو بیل آؤٹ ہونے میں حکمران کامیاب ہو جائیں گے۔ پولیٹیکل پاور میں بھی کوئی بہتری آنے کی ہوگا، لیکن لڑنے مرنے کے بعد۔ اچھا، پاکستان اپنا غیر ملکیوں کے ساتھ اپنا ایشو بڑے اچھے طریقے سے پیش کرے گا اور کافی ریفارمز لانے میں کامیاب ہو جائے گا، بہتری آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا۔ بٹ انفارچونیٹلی حکمران جو ہے نا، یہ اور اپوزیشن ان کی آپس میں نہیں بنے گی۔ کو ایجوکیشن خواتین اور ایجوکیشن نہیں، یعنی مرد عورتوں کی کمیونٹی میں یہ رول بہت بڑھے گا، خواتین بھی شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی اس سال نظر آئیں گی۔ چھوٹے ملکوں سے آپ خود بھی شراکت داری کریں گے اور وہاں سے آپ بزنس لے کے آئیں گے۔ ملازموں کے بارے میں حکومت کی پالیسی بہت اچھی ہوگی اور ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن کیس جو پاکستان کا، وہ پاکستان کے حق میں ہو جائے گا۔ تو سٹارٹ اب پاکستان کا بڑا محنت سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے ہمسائے آپ کے کام آئیں گے، خاص طور پہ پاکستان کا جو نارتھ ہے، چین آ جائے گا، سیٹرن، وہ آپ کو سعودی عرب کی طرف سے بھی اور ویسٹ کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چھوٹے ملکوں سے شراکت داری آپ کریں گے، اور ملازموں کے بارے میں حکومت کی پالیسی نرم ہوگی، خیال کریں گے سبارڈینیٹس کا، یہ متحدوں کا، جو گورنمنٹ فنکشنری ہے اور جو لوگ سروس میٹر میں ہیں، کیونکہ مہنگائی اتنی ہوئی کہ وہ پیچھے ہیں، تو ان کو بھی ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر 20 جنوری کے بعد فروری کا مہینہ ہمارا شروع ہوتا ہے، 7ویں کا لاٹ 7ویں میں ہے، تو یہاں پہ آپ سنیں گے، آپ جو کریں گے کوئی ایگریمنٹ ایسا ہوگا جس پہ ٹرانسپورٹ پہ کافی آپ پہ ہوگی محنت، ریلوے کا سسٹم امپروو ہونے میں کوئی دوسرے ملکوں سے ایگریمنٹ ہو جائے گا، M2 کی سٹارٹ ہو جائے گا، اور شیئرڈ بزنس ویسٹ نارتھ کی طرف سے آپ کا بزنس رہے گا۔ بزنس مین یعنی کہ بزنس میں بہت ہی اٹھان آئے گی، شیئرڈ بزنس جسے کہتے ہیں نا، کاروباری بزنس، اس میں پاکستان کو فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی، اور پاکستان لوگوں کو مثبت اور اچھی زندگی گزارنے کی شدت جو بڑھے گی، اس میں ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا۔ تعلقات بہتر ہوں گے، ملک میں سکون ہوگا، دولت بھی آئے گی، کاروبار میں بہتری آئے گی، مشترکہ کاروبار لوگوں کا بہت چلے گا، لوگ باہر بھی جائیں گے اور بزنس لائیں گے، لوگ پرائیویٹ لیول پہ بھی، پاکستان کی کرنسی میں بہتری آئے گی۔ بٹ یہاں پہ گورنمنٹ تھوڑا سا
نالائکی کا مظاہرہ کرے گی، سستی کا مظاہرہ کرے گی، آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے تو پھر کام خراب ہوگا۔ یہاں پہ میڈیا کا رول ان کو جگانے کے لیے بہت ضروری ہوگا، اور اس طرح ان کے کاموں میں رکاوٹ بھی آ سکتی ہے۔ سن سیٹرن بھی ہے تو گورنمنٹ جھوٹ بھی بولے گی، لوگوں کو ڈاج بھی دے گی، ادھر کی ادھر کر کے سیٹسفائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پھر بھی پکڑی جائے گی۔ چالاکیاں ہوشیاریاں دکھائیں گے، پریشر میں رہیں گے، اور لوگوں کی مصروفیت بڑھ جائے گی، اور لیکن گھریلو سکون بڑھ جائے گا۔ اب یہاں پہ سیٹرن 7ویں گھر میں، اپنے ہی گھر میں، اور بڑا پازیٹیو بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پہ لوگ بہت محنت، یہ فروری کا مہینہ لوگ محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں، معدنیات اور ریئل اسٹیٹ، پلاٹ، کھیتی کھلیان، کھیتی باڑی، زراعت، یہاں پہ بہت ہی آپ کو اس دفعہ اچھا ملتا ہوا نظر آئے گا۔ بیرانی علاقوں میں بارشیں اچھی ہوں گی، فصل بہت اچھی ہوگی، اور نوکریاں بھی لوگوں کو ملتی نظر آتی ہیں۔ ٹاپ ایڈمنسٹریشن جو وہ نا تھوڑا سا سیریس ہو کے سروسز کی طرف کریں گے، کوئی کسی قسم کی افادات، غربت یا سماجی افادات کوئی نہیں ہوگی، اور آپ کا جو کہتے ہیں کوئی پرانی شائیں، قدیم زبانیں، تہذیبیں، ان کی طرف بھی کام کریں گے۔ یہاں پہ کوئی قسم کی بیماریاں یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، فیکٹریاں لگیں گی، اور یہاں پہ کان کنی کوئلہ کے کاروبار میں بھی اٹھان آئے گی۔ یعنی پھر یہ جو لائف سٹاک کا محکمہ بھی بہت کام کرے گا، خاص طور پہ بھینسوں پہ، ان کا بھی بہت اچھا رزلٹ آئے گا، اور پیس آف مائنڈ ہوگا، اور کہہ لیں کہ ایک مشترکہ کاروبار میں پاکستان کو اٹھان ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پہ مارچ کا مہینہ، اور یہاں پہ ایک میجر چینج، 8 مارچ کو سیٹرن آپ کے 7ویں گھر سے نکل کے پاکستان کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، اور 8ویں کا لارڈ 9th میں ہے، اور یہ بڑا اچھا کمبینیشن ہے۔ مارچ کا مہینہ بھی آپ کو بہت کچھ دے جائے گا۔ پاکستان دوسروں پر ذہنی و عملی صلاحیتوں کی وجہ سے ترقی کرے گا، قسمت بھی پاکستان کا ساتھ دے گی، لوگوں کی مختلف جگہ پہ نقل و حمل رہے گا، کوئی نہ کوئی کاروبار کے سلسلے میں باہر جائیں گے، کوئی باہر کی نوکریاں ملیں گی، اور یہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ کمرشل فائدے بہت ہوں گے، اور پاکستان کی جو ڈیگریڈیشن ہے یا ڈسگریس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پاکستان کے ایسٹس بنائے گا، ایسٹس میں اضافہ ہوگا، اور قرضے بھی یہاں پہ میجر قرضے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے پاکستان کی اکانومی بہت اچھی بوسٹ کرے گی، اور قرضے اتر بھی جائیں گے۔ 8 مارچ کے بعد سیٹرن بھی یہاں آ جائے گا 8ویں گھر میں، تو حکمران جو ہے نا ایز یوزول پھر وہی چولیں ماریں گے، جھوٹ بولیں گے، ادھر کی ادھر آئیں گے۔ یہاں پہ میجر چینج بھی نظر آئے گی، مے بی انٹرم گورنمنٹ آ جائے۔ NGO بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گی، اور لوگوں کو غیر ممالک جانے کے موقع زیادہ نظر آئیں گے، جائیں گے، نوکریاں بھی ملیں گی، لوگ بہت محنت اور سنجیدگی سے کام کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری والے لوگ پاکستان کو مختلف معاملات میں مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو مارچ کا مہینہ بھی بہت اچھا گزرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اپنا اپریل کا مہینہ، 21 مارچ سے آگے رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، 9th ہاؤس میں پہلے جوپیٹر ہے، پھر وینس بھی آ گیا، مرکری بھی آ گیا۔ یہاں پہ پاکستان کا جو بھی رول ہوگا بہت اچھا ہوگا، بہت اچھا۔ ویسے بھی پاکستان رمضان کے مہینے میں بنا تھا، تو اس لیے اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں پاکستان پہ نزول ہوں گی بہت زیادہ۔ غیر ملکی خود چل کر 9th کا لارڈ پہلے 28 تاریخ تک 9th کا لارڈ 11ویں میں ہوگا، اور پھر 28 کے بعد 9th کا لارڈ 12ویں گھر میں ہوگا۔ تو غیر ملکی خود چل کر پاکستان کی مدد کریں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ پاکستان کے معاملات سیدھے ہو جائیں، مدد کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، معاشی ترقی ہوگی، پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ لوگوں کے مدد کرے گا، لوگوں کو ریلیف دے گا، لوگوں کی ہیلپ کرے گا، اور مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش ہوگی، اور مذہبی ممالک کی طرف سے زیادہ سپورٹ ملتی نظر۔ سعودی عرب، یہ جو عرب ممالک ہیں، یہ پاکستان کو بہت بڑا ریلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
یہاں پہ خاص طور پہ طلباء کے لیے باہر کے وظائف، باہر کی نوکری، باہر کی جو یونیورسٹیاں، ان میں داخلے بڑے لمبے، لاٹ آف نمبرز آف ایڈمیشن ہوگا پاکستان کا، اور بچے بہت باہر جائیں گے فارن ایجوکیشن کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ لوگ، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، 9th گھر ہے، روحانی طور پہ اس دفعہ پاکستان میں لوگ مسجدیں زیادہ بھریں گی، زیادہ کام ہوگا، زیادہ محنت کریں گے، اور انٹیوشن لوگوں میں بہت آئے گی، لوگوں کی بہتری بھلائی۔ وہ جو بائی ڈیفالٹ ہی کمینے ہیں تو وہ تو کمینے رہ نہیں، بٹ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ ان کے فار سائٹڈ ہوں گے اور روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ یہاں پہ پاکستان کو بہت امداد ملتی نظر آئے گی، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہمبل ہو جائیں گے۔ اور 28/3 کے بعد، یہ تو میں نے 28 تک کا کہا، 28 مارچ تک، 28 مارچ کے بعد کچھ گورنمنٹ منافقت دکھاتی ہوئی نظر آئے گی، غلط انداز فکر اپنائیں گے، جس سے پاکستان کی بدنامی اور شرمندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ کوئی ڈیفیمنس، کوئی نہ کچھ ایسا کچھ اسکینڈل آئے گا جس سے یا کچھ سازش کرے گا جس سے وہ کافی پاکستان کو کوئی نہ کوئی ڈیفیمنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ 9th ہاؤس یہاں پہ ویسے بھی ہم اگر 9th ہاؤس کو دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ دھن دولت، خوش قسمتی اور خوش بختی کا گھر ہے، تو یہاں پہ آپ کو بہت ہی فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایجوکیشن ریفارمز بہت ہوں گی، ایجوکیشن میں لوگ زیادہ باہر جائیں گے، پاکستان کا وزڈم بہت اچھا ہوگا، فیم میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان لوگوں کی مدد کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ ریسرچ ورک میں بڑی کامیابیاں ملیں گی، اور ریجن تو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا ہے، اور پاکستان کہہ لیں کہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اب مئی آ گیا، مئی ہمارا ہوگا 21 اپریل سے۔ یہاں پہ سن آپ پاکستان کے 10ویں گھر میں راہو کے نیچے ہے، تو جو پچھلے سال رپیٹ ہوا تھا وہ مئی کا مہینہ بڑا، تو اس قسم کا تھوڑا سا آپس میں یہ سیاستدان یہ ککڑ لڑیں گے آپس میں، بہت زیادہ انسرٹنٹی پھیلائیں گے، پریشر میں آئیں گے، لیکن کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن ہے تو گورنمنٹ اس دفعہ پورے اچھے طریقے سے ان نیگیٹو ایشو کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بٹ یہاں پہ سیاستدان بہت منافقت دکھائیں گے، بہت ہی ایک دوسرے کے پیچھے پڑیں گے، انتقامی کارروائی کریں گے، سازشی ذہن ہوگا ان کا، منفی خیالات، دھوکہ دہی کی چلاکیاں، بدکاریاں، سب کچھ ان کے سامنے آئیں گی، سیاستدانوں کی، بیوروکریسی کی، اور پاکستان یہاں پہ کافی محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ ٹف ٹائم اس مہینے میں ملے گا گورنمنٹ کو بھی، اور بیوروکریسی کو، ہائر اپس کو بھی یہاں پہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، یہ میں اپریل میں پہلے بتانا بھول گئے، جوڈیشری یہاں پہ بہت پازیٹیو ہوگی، بہت ہی۔ تو 10واں گھر ہے، تو یہاں پہ پاکستان اپنا تھوڑا سا کہہ لیں اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی سڈن گین ملتا ہوا نظر آئے گا، کوئی آپ کا بجٹ کوئی بڑا ایسا بڑا بجٹ میں بڑی کوریج دیں گے، چھپا کے 2 نمبری کر کے اس قسم کا رولا ڈالیں گے کہ جس سے ان پہ نا ایلیگیشن بھی لگیں گے کہ یہ کیا بجٹ کر دیا۔ بظاہراً تو یہ شو کریں گے کہ جی ہم ریلیف دے رہے ہیں، بٹ اندر سے کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ۔ یہ سن راہو ہے، تو سن راہو ہمیشہ دھوکہ دہی اور سازشی ذہن بناتا ہے، تو حکمران اس بات پہ ان کو ٹف ٹائم ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ ٹریڈ میں بہت اضافہ ہو جائے گا پاکستان کا، اور پولیٹیکل پاور جو ہے نا ان کی تھوڑی سی بدنامی ہوتی ہوئی، پولیٹیکلی پاکستان میں کہتے ہیں ریسٹ لیسنس نیچر ہوگی، ریسٹ والی کیا لفظ یوز کروں کہ بے چینی اور بدمزگی رہے گی پولیٹیکل اور گورنمنٹ میں۔ تو مئی کا مہینہ اللہ کرے خیر خیریت سے گزرے۔ آگے چلا جاتا ہے، مئی کے مہینے میں کہہ لیں کہ پاکستان دوسروں کے لیے سخت رویہ بھی اپنائے گا، دوسرے ملکوں کے لیے، خاص طور پہ انڈیا کے لیے ان کے ساتھ بہت ہوگا۔ ٹف ٹائم ٹو گورنمنٹ فنکشنری، حکمران کہیں گے کچھ، کریں گے کچھ۔ یہاں پر پاکستانی دوست ممالک سے مدد حاصل کرنے کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ٹریڈ اور شراکت داری میں فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
گورنمنٹ حکمران کو بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، مقامی اور انٹرنیشنل ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ میں محنت کر کے بہتر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نیٹل کے وینس اور سن کو جوپیٹر کی ٹرائن ہے، لہٰذا محنت رنگ لائے گی، پاکستان دنیا کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اوور آل ٹف ٹائم ٹو دی گورنمنٹ۔ آگے جون کا مہینہ آ گیا، یہاں پہ جون کا مہینہ آ گیا، یہاں پہ تو یہاں پہ 11ویں گھر میں آپ کا مرکری اور سن ہے، اور 11ویں کا لارڈ اپ ٹو 10/6 تک تو رہے گا آپ کے اس کا میڈیٹر 11ویں کا میڈیٹر آپ کا، اور پھر 11ویں کا لارڈ 11ویں میں آ جائے گا۔ مشکل وقت ختم ہو جائے گا جو جون میں، دنیاوی معاملات میں نمایاں عروج ملے گا، دولت ملنے کا امکان ہے، کاروبار میں بہتری آئے گی، نئی فیکٹریاں لگیں گی، پاکستان کو عزت اور شہرت میں بہت اضافہ ہوگا، لوگ اپنا کاروبار کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، دن رات گورنمنٹ بھی دن رات کام کر کے بڑا اچھا بجٹ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، پاکستان کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، دوسرے ممالک خود چل کر آئیں گے اور پاکستان کے فنانس کو بہتر کر کے اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ چین کا رول یہاں پہ بہت امپارٹنٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ مون، سن اور مرکری ڈیل کرتا ہے نارتھ ہے چین، تو چین یہاں میجر رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انڈیا کو بھی دبا کے رکھیں گے، اور انڈیا پاکستان سے بڑا خوف کھائے گا یہاں پہ۔ اچھا، پاکستان کے فنانس کو بہتر کر کے اکانومی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا چائنا کی رول کی وجہ سے۔ پاکستان اپنا نقطہ نظر دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، پاکستان کو انٹرنیشنل فیور مل جائے گی، اور حکمرانوں کو غیر ملکی سفر کر کے ملک کے کاموں کو نکالنے اور کامیابی حاصل کرنے میں بہت ہی ایڈوانٹیجز ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز، مرکری یہاں پہ بڑا سٹرونگ ہے، اور 11ویں کا گھر، تو یہاں پہ کمرشل ایجوکیشن، مارکیٹنگ، کرنسی میں بہت یہاں پہ ڈاؤن آئے گی، کرنسی میں بہتری آئے گی، اور آپ کا ایجوکیشن میں بہت بہتری آئے گی، پرنٹنگ پریس آپ کے بڑے اچھے طریقے سے سیٹ ہوں گے، سبزیاں، فروٹ، پھل یہاں پہ وافر مقدار میں ہوں گے، وہ شعبے جہاں پہ بول کے پیسے کمائے جاتے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گے، کوئی بیماریاں شماریاں کوئی کسی قسم کی ان سے بہتری ملے گی۔ پاکستانی عوام کی نیچر بڑی پولائٹ ہو جائے گی، سمپیتھیٹک ہو جائے گی، اور بزنس کلاس جو ہے نا وہ بہت ایکٹیو ہوگی، خاص طور پہ ٹیچر حضرات، سائنٹسٹ، یہ بہت بہتر ہوں گی، کمیونیکیشن پاکستان کی بہت بہتری ہو جائے گی، کامرس میں، مارکیٹنگ میں یہ پاکستان میں بہت بہتری آ جائے گی، کوئی کسی نہ کسی بات پہ پاکستان کو ریوارڈ ملے گا، کہ دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہوگا جہاں پہ پاکستان کی کام کو سراہا جائے گا، اور PhD کے شعبے میں اٹھان آ جائے گی، لوگ پڑھنے کے لیے بعض اسکالرشپ بہت ملیں گے، فارن گڈز بہت ہی اس میں بہتری آ جائے گی۔ تو یہاں پہ کہہ لیں کہ پاکستان کا بہت ہی اچھے اور بہت ہی، جون کا مہینہ تو پاکستان کو بہت ہی فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور کیونکہ یہاں پہ 11واں گھر ہے، اور یہاں پہ پاکستان کی کوئی نہ کوئی ہوسٹ پوری ہوگی، بہت ہی کوئی نہ کوئی ریکوری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی پاکستان کو انٹرنیشنل لیٹیگیشن میں فائدہ پہنچ جائے گا، اور یہاں پہ الیکشن کی باتیں کافی ڈسکس ہوں گی، پر الیکشن کے بارے میں پازیٹیو رزلٹ سننے کو ملیں گے۔ آگے چلتے ہیں جولائی کا مہینہ، یہاں پہ جولائی ہمارا شروع ہوتا ہے آپ کا 21 جون سے 22 جولائی تک، تو یہاں پہ ایک تھوڑی سی پوزیشن ایسی بنتی ہے کہ آپ کا جو میڈیٹر ہے وہ پورا گھومے گا، ہر 2 دن بعد 52 گھنٹے بعد مون پوزیشن چینج ہوگی، تو یہ مہینہ بڑا فلکچویشن ہوگی، اپس اینڈ ڈاؤن، کبھی اچھی خبریں، کبھی بری خبریں، کبھی یہ، اور یہ پاکستان کا 12واں گھر ہوگا، تو راہو یہاں پہ اپنا اچھا، یہاں پہ میجر ایک تبدیلی آ گئی، راہو آپ کے 10ویں گھر سے پاکستان کے نکل کے 9th ہاؤس میں آ جائے گا، اور سکیل دے دے گا 12ویں گھر کو، وہاں پر پاکستان کا نیٹل کا مارس بھی اور مون بھی اس کو سکیل دے گا، لیکن کیونکہ مون اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو وہ اتنا پریشر نہیں ہوگا، اتنا نیگیٹو نہیں ہوگا، لیکن خطرات منڈلاتے رہیں گے،
یہاں سے پاکستان کا تھوڑا سا ٹف ٹائم شروع ہوتا ہے جولائی سے. سازشیں بہت سر ماریں گی دنیا میں پاکستان کے خلاف. یہ پولیٹیشین بہت لڑائی مار کریں گے. آرمی یونیفارم فورس پہ بہت پریشر آئے گا اور کوئی نہ کوئی کہہ لیں کہ ان پہ ایلیگیشن بھی لگیں گے. لوگ وہ جیسے پچھلے سال ہوتا رہا اسی طرح یہ رپیٹ ہوتا ہوا جولائی کا مہینہ نظر آتا ہے. بارشیں یہاں پہ بہت ہوں گی. کوئی نہ کوئی پریشر آئے گا پاکستان پہ کیونکہ یہاں پہ ٹرانزٹ کا سن بھی نیگیٹو ہوگا. لہٰذا حکمران گورنمنٹ کو بہت ٹف ٹائم ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ خفیہ ایجنسی کا رول بہت ہوگا. آپ کو یہاں پہ خفیہ ایجنسیوں کے نام سننے کو ملیں گے بہت زیادہ اور ان پہ بھی پریشر آئے گا. انڈیا کے ساتھ حالات بہت ٹینس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور ٹرانزٹ کا مارس کو سکیر ہے. لہٰذا جوپیٹر کی ٹرین کی وجہ سے حالات کنٹرول میں آ جائیں گے. گورنمنٹ یہاں پہ بڑا وائز رول پلے کرے گی اور سازشوں کو ناکام کرنے میں کامیاب ہوگی. لیکن یہاں پہ انسرٹنٹی بہت رہے گی. کبھی اچھی خبریں سننے کو ملے گی, کبھی ڈاؤن. لوگوں کا موڈ سوئنگ بھی یہاں پہ, کبھی ڈپریشن کی خبریں اور کبھی اچھی خبریں. تو یہ مہینہ بڑا پاکستان کا کٹ قسم کا بڑا مشکل سا ہوگا کیونکہ یہاں پہ سن بھی نیگیٹو, مارس بھی نیگیٹو, مرکری بھی نیگیٹو, مون بھی نیگیٹو. تو یہاں پہ اخراجات پاکستان کے کوئی ایسا ہوگا جہاں پہ اخراجات بہت بڑھ جائیں گے. پاکستان پہ پریشر آئے گا ایکسپینڈیچر پوائنٹ آف ویو سے. بٹ ایز اینڈ وین سن انٹر ان لیو اور یہاں پہ 22 جولائی کے بعد ایک دم سکون آ جائے گا, ایک دم ٹھنڈ پروگرام آئے گا, ایک دم یعنی کہ یہاں پہ کمبینیشن بن جائے گا. پہلے کا لارڈ پہلے میں آ جائے گا اور سیٹ آپ کا یہاں پہ سینڈرڈ اتنا اچھا ہوگا. یہ پاکستان کے لیے بیسٹ ٹائم ہوگا. جوپیٹر کی ٹرین کی وجہ سے سینڈرڈ پازیٹیو ہو جائے گا. یہ سیاستدان سیدھے ہو جائیں گے. ان کو کافی کہتے ہیں ڈنڈا پھریں گے, یہ ایک دوسرے کو پھر نیگوشیشن پہ رہیں گے بہت زیادہ. اور اپنا کہہ لیں کہ یہاں پہ گورنمنٹ بڑا میجر رول پلے کرے گی بہت زیادہ. یہاں پہ حکومت اپنے بنائے ہوئے کانفیڈنس بہت ہوگی اور اپنے بنائے ہوئے فیصلوں کو زیادہ امپلیمنٹ کریں گے, کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. پاکستان کا دنیا میں وقار بہت بڑھے گا, اٹریکٹیو ہوگا. ہر کام کو حکمران بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں گے, کسی سے مشورہ نہیں لیں گے, اپنی بنائی ہوئی حکمت عملی پہ عمل کریں گے. پاکستان کا رعب و دبدبہ ہوگا. یعنی کہ یہاں پہ سن مرکری, سن وینس, سیٹرن اور اس کا بھی یہاں پہ ہوگا. اچھا یہاں پہ آپ کا مارس بھی ادھر آ جائے گا, مارس بھی. تو پاکستان بڑا اگریسو ہوگا, بہت زیادہ اگریسو. بٹ یہاں پہ ایک چیز کا خیال کرنا ہے, کوئی وبائی امراض, کوئی اس قسم کا کام یا کوئی زلزلہ اللہ نہ کرے یا کوئی فلڈ وغیرہ یہ ٹریگر نہ کرے. باقی تو یہاں پہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہی ایڈوانٹیج. پلاننگ پاکستان کی بڑی اچھی ہوگی, بڑی اچھی ہوگی. یہاں پہ ایپٹیچیوڈ تھنکنگ پروسیس پاکستان کا بہت اچھا ہوگا. ول پاور اچھی ہوگی. پاکستان کے کانفیڈنس گورنمنٹ ہوگی اور ان میں پلاننگ اچھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ یعنی کہ تھوڑا سا ایک چیز نظر آتی ہے, حکمرانوں کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا یہاں پہ. بس یہ ایک چیز کا خیال کر لیں. آگے پھر کہہ لیں کہ سپتمبر کا مہینہ بھی پاکستان کا بہت اچھا ہے. یہ قسمت کی دیوی پاکستان پر مہربان ہوگی. پاکستان کے کام میں تیزی آئے گی. بلڈنگ, روڈ, سڑکیں یہ بہت بنیں گی, ان پہ بہت کام ہوگا اور لوگوں میں خوشحالی کا دور ہوگا, شروع ہوئے گا اور بہت فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. پاکستان کا امیج بہت اچھا ہو جائے گا اور لوگوں کے لیے نئے روزگار کے دروازے کھل جائیں گے. پیسہ بہت آئے گا. پاکستان میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی بہت زیادہ. دنیا میں پاکستان کا رول اگریسو اور بولڈ ہوگا. پاکستان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دنیا کو فیس کرے گا. حکمران یہاں پہ بڑا اگریسو ہوں گے. یہاں پہ پاکستان کو خفیہ طور پہ بھی کوئی نہ کوئی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے جس کو حکمران اپنی موج مستیوں پہ ضائع کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ تو پاکستان کا بائی برتھ حکمران جو ہے نا لوٹنے پروگرام میں رہتے ہیں, تو یہ تو ہونا ہی ہونا. خیر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو
ستمبر کا مہینہ پاک دوسرا کا لارڈ، تو پیسے یہاں پہ بہت آئیں گے، بٹ حکومت کو تھوڑا سا آپ عوام جب تک آڑے ہاتھ نہیں لیں گے، جب تک ان کی ایک وقت آئے گا جب عوام ان سے حساب لیں گے، ابھی تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سارے بندے لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اکتوبر کا مہینہ، یہ تھوڑا سا آپ کا آپ یہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے، اور تیسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں ہے، ٹف ٹائم ٹو گورنمنٹ، ڈسٹربنس، وائلنس اور بجلی کے پرابلمز میں کمی کی پیشی ہو جائے گی، الیکٹرانک کا بزنس میں بھی بوسٹ آ جائے گا، ٹرانسپورٹ، پوسٹ آفس، یہ اس میں ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب، اور اداکارہ یہاں پہ اینکرز رات لوگوں کو خوب بیوقوف بنائیں گے، لوٹیں گے، جھوٹ بولیں گے، ان کو پرابلم آئے گا۔ کرنسی کے بزنس، کرنسی میں ان کی چاندی ہوگی، لوگوں کو الجھا کر اپنی ریٹنگ بنائیں گے، ہاں اینکر حضرات لوگوں کو الجھا کر اپنی ریٹنگ بنائیں گے۔ افراتفری، مارکیٹنگ اور بولنے والے پیسے میں بہت بوسٹ ہوگا۔ دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، حکومت کا کوئی سکینڈل سامنے آئے گا جس سے حکومت کی کوئی ڈیفیمنس ہوتی نظر آ رہی ہے، بہت جھوٹ بول کر جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اکتوبر کا مہینہ ککڑ بہت لڑیں گے، یہ سیاستدانوں پہ پریشر بڑا ہوگا، اور یہاں پہ آپ کو پھر انسرٹنٹی نظر آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آگے چلتے ہیں نومبر کا مہینہ۔ نومبر کا مہینہ جو ہوگا وہ آپ کی فصلیں، معدنیات، کیٹل، نئی گاڑیاں، اپ گریڈیشن، اپ لفٹ اور بزنس میں بہت بوسٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان کے چوتھے گھر میں کیتو، جوپیٹر، سن اور مارس ہوگا، تو پاکستان بھی اگریسو ہوگا، آپ کی یہ ترقی کرے گا بہت زیادہ، اور آپ کو لوگوں کا سٹیٹس میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا، لیکن حکمران ڈسٹرب رہیں گے، یہ ایک چیز بتا دو، ان پہ پریشر رہے گا یہ ابھی، لیکن لوگوں کو ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے، خاص طور پہ یہاں پہ ایگریکلچر اور معدنیات اور کیٹل کے بزنس کو بہت بوسٹ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد دسمبر کا مہینہ یہ ایکسیلنٹ ہوگا، بہت ہوگا، یہاں پہ پانچویں گھر میں پانچویں کا لارڈ نائنتھ کا کمبینیشن، تو پاکستان کا سب سے بیسٹ جو مہینہ وہ اپریل اور دسمبر ہوگا۔ یہاں پہ علمی و دنیاوی صورتوں میں پاکستان کو عروج مل جائے گا، بے پناہ دولت آئے گی پاکستان کو، دنیا جہاں پاکستان کی علمیت اور سماجی خدمات کو سراہے گا۔ قانون، ٹیچنگ، سوشل ورک، مذہب، تصوف، پبلک افیئرز اور سوشل سروس کی تعلیم میں بہت بوسٹ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، پاکستانی معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کو بڑھائیں گے، نئے تعلقات قائم ہوں گے، شراکت داری ہوگی، دوسرے ملکوں کے تعاون سے اکانومی میں بہت بوسٹ ملے گا، ایسا لگے گا جیسے لاٹری نکل آئی پاکستان کی، اور بہت اگریسو اور بولڈ ہوں گے۔ پاکستان کے لوگوں کو یہاں کوئی فنکشن یا ایسی کوئی ایکٹیویٹیز ہوگی کہ دسمبر کا مہینہ جو ہوگا ہلا گلا موج مستی جیسا ہوگا، سپورٹس کی ایکٹیویٹیز بہت بڑھے گی، یہاں پہ پاکستان کے دوست ممالک بہت مدد کریں گے، فلم انڈسٹری، سپورٹس انڈسٹری، ایجوکیشن میں بہت ریفارمز ہوں گے، یہاں پہ میوزک، ہوٹل اور ہوٹل بزنس کو بھی بہت زیادہ اٹھان مل جائے گی۔ حکمرانوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ اسی طرح ہی لڑتے مرتے رہیں گے، آپس میں کرتے رہیں گے، یہاں پہ نواز شریف کو ریلیف مل جائے گا، زرداری کو، یہ سارے یہ ریورس تھوڑا سا چلے گا، جس پہ عمران خان صاحب پہ پریشر آئے گا، بٹ ہی ول سکسیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف آل دیز نیگیٹو تھنگس۔ ان کو ایک دفعہ نااہل قرار کریں گے، ایک دفعہ ان کو کچھ سزا کی طرف، ان پہ پریشر آئے گا جون تک، تو یہ پھر سسٹین کر جائیں گے۔ اسی طرح باقی پولیٹیشین کسی کو پاک ہو جائیں گے، کوئی ناپاک ہو جائیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلے گا۔ الیکشن کے بارے میں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، مارچ میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اکتوبر میں الیکشن ہونے کے 60% چانسز ہیں کہ وہ 60% الیکشن ہو جائے، بٹ یہاں پہ بھی گورنمنٹ اور اپوزیشن اور اس پہ کوئی ایسا پرابلم کریٹ ہوگا جس سے گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ الیکشن کو اگلے سال اکتوبر میں لے جائیں، تو مارچ میں جو ہوگا وہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بن جائے جو لمبی چلے گی اور وہ کام کریں گے، تو الیکشن مجھے جو نظر آتا ہے اکتوبر میں 60%، 2024 اکتوبر میں 100% الیکشن ہو جائیں گے۔
یہ از ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ کہ ہو ول ون دی میچ. کمپٹیشن بہت ہوگا. پی ٹی آئی نون لیگ کے درمیان مقابلہ سخت ہوگا. پیپلز پارٹی جو وہ سندھ کی حد تک تو بہت اسٹرانگ رہیں گے, لیکن یہ اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کسی کے ساتھ بھی ملنے کو ہو جائیں گے, یا یہ پی ٹی آئی سے مل جائیں گے یا یہ پیپل پارٹی نون لیگ سے مل جائیں گے. اور بلاول کی پوزیشن ایز سچ ہی رہے گی جیسے فارن منسٹر اس قسم کے کاموں میں چلیں گے. مریم حمزہ, شہباز شریف, نواز شریف, یہ بھی پوری فل تھروٹل سے عمران خان کے ساتھ پورا مقابلہ ان کا ہوگا, اور سیاست اسی طرح ہی چلتی رہے گی. باقی کہہ لیں کہ چودھری صاحبان زور لائی اپنا پرویز لائی صاحب تو ریسٹ کریں گے. مون سلائی صاحب الیکشن میں میرا خیال ہے کہ اس سال کے مڈ میں وہ باہر جا کے کافی عرصہ باہر گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح پی ٹی آئی میں کافی چھانٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ڈیفیمنس بھی ہوگی, ایک کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوگی, یہ چلتا رہے گا ایز سچ, کیونکہ یہ ملک بنا ہی اسی لیے. جنرلی پاکستان کے لیے اچھا ہے, اور پہلے 6 مہینے بہت اچھے ہیں, اگلے 6 مہینے ٹف ہوں گے. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. جب کیونکہ جوپیٹر کی ٹرائن آنی ہے 21 دسمبر کو, تو سینڈنٹ پازیٹیو ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد راہو آ جائے گا 6ٹھے گھر میں 9th ہاؤس میں. تو یہاں پہ جوڈیشری پھر کنٹروورشل ہوگی, پھر اس پہ پریشر آئے گا جوڈیشری پہ, اور مارس اور اسی طرح یونیفارم فورسز پہ پریشر آئے گا. سیلاب آنے کے چانسز اس دفعہ پھر بہت ہوں گے. موسماتی تبدیلیاں جو ہوں گی, کلائمیٹ چینج, یہ پاکستان کو پھر افیکٹ کرے گا, اور کوئی نہ غلہ نہ کرے کوئی وبائی امراض جو یہ جولائی اگست میں کوئی نہ کوئی ٹریگر کر سکتی ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے پاکستان کی. ایز فار ایز سوشل از کنسرن, پہلے 6 مہینے پاکستانی سوشلی بہت ہی دوستیاں بنیں گی, دوسرے ملک کے ساتھ ان کا انٹریکشن چلے گا اور سب کچھ کرے گا, لیکن جولائی کے بعد پھر پاکستان تھوڑا سا تنہائی کا شکار ہونے کی چانس ہیں. ہیلتھ ایشو میں ریفارمز کوئی نہیں آنے, کوئی کسی اسی طرح ہی رہے گا, لوگوں کی دعائیں اسی طرح ہی ملتی رہیں گی, کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ریلیف ملے گا, یہ چلتا رہے گا. اور باقی رہ گیا آپ کا بزنس پاکستان کا ٹھیک چلے گا. دعا کیجیے گا, پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پہ, اللہ کے نام سے, اس کو کچھ نہیں ہوتا, کوئی ستے خیران, کوئی ڈیفالٹنس, کوئی نیچے نہیں گرے گا. لیکن ایک چیز میری میں کنکلوڈ کرتا ہوں, پاکستان کے لیے حکمران, پولیٹیشین خاص طور پہ پولیٹیشین اینڈ بیوروکریٹ, دے آر ناٹ سنسیئر, دے آر ناٹ ول ورک. یہ پیدا ہوئے ہیں پاکستان کو نوچنے کے لیے, لوٹنے کے لیے, کھانے کے لیے. جب تک ٹیکنیکل گورنمنٹ پراپر طریقے سے نہیں بنتی, اس وقت تک پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. جس دن سول سروس ختم ہوگی پاکستان صحیح ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.